السلام علیکم ویورز۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، ان سب میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ جب آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی بھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین، انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائشوں کا ایک دن بدلہ ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط کیے رہو،
اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ جب بھی آپ کو پریشانی ہو اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطن جانتا ہے، اسے آپ کچھ نہ بھی بتائیں پھر بھی وہ ساری حالات سے واقف ہے۔ آپ کو جتنے بھی دکھ ہوں، اذیتیں ہوں، بے چینی ہو، دل کو سکون نہ ہو، چڑچڑاہٹ ہو یا پھر ہر ایک سے بیزاری کیوں نہ ہو، اس سب کا حل نہ تو کوئی نشہ ہے اور نہ ہی سب سے دور جانا، اس کا حل صرف سجدہ ہے۔ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جو آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے خوش رہتے ہیں۔ جب دل پوری طرح چھلنی ہو جاتا ہے اور بے بسی ذہن پر اترتی ہے تو ایک ہی ذات ہے جو مجھے تھام لیتی ہے، اور جب اللہ تھام لے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہو جاتا ہے۔ یقین واحد کشتی ہے جو ہر طوفان سے سلامتی سے لے کر نکل جاتی ہے۔ یہ واحد سہارا ہے جو بے سہارا نہیں ہونے دیتا۔ یقین کہ ہمارا رب ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ یقین کہ صرف وہی ہر اختیار پر اختیار رکھتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں کا علم کسے ہے؟ کون ذرے ذرے سے واقف حال ہے؟ دل کے جس کی دھڑکن تو کسی مشینی آلے سے گنی جا سکتی ہے، لیکن اس کی تکلیف کی پیمائش کا آلہ کہیں بھی موجود نہیں۔ یہ تکلیف نہ کوئی عزیز جانتا ہے، نہ ہی دل کا رفیق جانتا ہے تو دل کا خالق اور مالک کہ کس دل پر کیا گزر رہی ہے، کون کس تڑپ سے مانگ رہا ہے، کون سی مصیبت میں سسک رہا ہے، کسے صرف رب کی مدد بچا سکتی ہے۔ بہت اندھیرے میں سمندر کی تہہ میں ایسی مخلوق ہے جسے انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، اسے رب کی رحمت دیکھتی ہے، رزق دیتی ہے۔ دنیا کے میلے میں، رات کے اندھیرے میں غم سے تڑپتی ہوئی روحوں کو کون دیکھتا ہے؟ صرف وہ جو ان روحوں کا مالک ہے۔ جو جانتا ہے وہی مدد کرتا ہے، جو سنتا ہے وہی جواب دیتا ہے، صرف وہی کارساز ہے، کیونکہ صرف وہی قریب ہے، اتنا قریب کہ ہم گمان نہیں کر سکتے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔ یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی، پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔